بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی اہم موضوع پر آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ یاد رکھیے کہ انسان کو زندگی میں بے شمار مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ان مصیبتوں کے ہوتے ہوئے انسان کی زندگی میں جو خوبصورتی اور جو آسانیاں آتی ہیں، ان مصیبتوں پر صبر کرنا اور آسانیوں پر شکر ادا کرنا، یہ دو ایسے انمول طریقے ہیں جس کی بنا پر انسان زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ صبر کے اندر اتنی آسانی ہے، صبر کا پھل اتنا میٹھا ہے، اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے تو پھر کبھی انشاءاللہ کسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ صبر کے ساتھ جو ملا ہوا دوسرا وصف ہے جس کو شکر گزاری کہتے ہیں، یہ ایک ایسا انمول عطیہ ہے کہ جس کا ذائقہ انسان زندگی میں ایک مرتبہ چکھ لے تو پھر کبھی بھی وہ ناشکری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سائنسی ریسرچ کے تحت شکر گزاری کو کوٹ کریں، اس پر غور و فکر کریں تو اس کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں۔ شکر گزاری کے ذریعے سے انسان کی نیند پرسکون ہو جاتی، انسان کے اندر خوشی کا ایسا مرحلہ اور نہ مٹنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو شکر کرنا آ جائے، جب انسان چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملنے کے ساتھ شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے تو حقیقتاً اس کی زندگی بہت حسین ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری کی نعمت کو حاصل کرنے والے لوگوں کی زندگی پر غور و فکر کریں کہ جن کے پاس بظاہر دنیا کی مال و دولت موجود نہیں ہے، پھر بھی وہ شکر گزاری کرنے والے ہیں تو سمجھ لیں وہ دنیا کے عظیم انسان ہیں۔ آئیے شکر گزاری کی چند طریقے میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلا شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح سویرے جب نیند سے بیدار ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے، اس طریقے سے شکر ادا کریں، اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس ذات نے انسان کو موت کی آغوش میں لے جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ آپ اسلامی دعائیں سیکھیں، احادیث میں مرکوز جو دعائیں ہیں صبح اٹھنے والی وہ پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ یا اللہ، میں کتنے خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب ہوں کہ تو نے مجھے نیند کے بعد پھر صحت و تندرستی والی عظیم زندگی کے ساتھ مجھے بیدار کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان کا صبح تندرستی کی حالت میں بیدار ہونا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کے بعد شکر گزاری کا ایک دوسرا طریقہ ہے، آپ عبادت کیجیے۔ اللہ کی عبادت کے ذریعے انسان کو جو اس کا قرب نصیب ہوگا، اور قرب نصیب ہونے کے بعد جب انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے گا تو یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو اندر سے بہت مضبوط کر دے گا، جو انسان کو خالق حقیقی کے بہت زیادہ قریب کر دے گا۔ تو عبادت کے اندر وہ لذت، عبادت کی مٹھاس، عبادت کی چاشنی محسوس کرنے کے لیے آپ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کلمات تشکر ادا کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صبح جیسی عظیم نعمت بھی عطا کی اور اپنی بارگاہ میں ہمیں سرفرو کیا، سجدہ ادا کرنے کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ تیسری بات جو آپ نے اپنی زندگی میں یہ لانی ہے کہ اس کے بعد آپ چہل قدمی کیجیے، جس کو صبح کی سیر کہتے ہیں۔ آپ ذرا باہر خوبصورت باغ کی طرف تشریف لے جائیں، آپ پرندوں کے چہچہانے کی آواز سنیں، آپ درختوں کے پتوں کے جو کھڑکھڑاہٹ ہے، جو اس کا ہلنا ہے، اس خوبصورتی کو محسوس کیجیے۔ آپ پھول کھلنے کے تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے اور اس خوبصورت قدرت کے نظاروں پر غور و فکر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کو باغ کے اندر جانا، آپ کا
फूलों के खिलने को देखना, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करना आपके जिस्म और रूह की ताजगी का सबब बनता है। इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। चौथी चीज़ जो आपने अपने अंदर मुस्बत तौर पर आपने शुक्रगुजारी का मुजाहरा करते हुए ऐड करनी है, वो है कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको अता की हैं, उन नेमतों को शुक्रगुजारी के अंदाज में ज़रूर तहरीर कीजिए। मशहूर राइटर, शुक्रिया किताब के राइटर हैं रॉबर्ट, वो कहते हैं मैंने 2 ग्रोहों पर तहकीक की। एक ग्रोह की मैंने जिम्मेदारी लगाई कि वो पूरा 1 हफ्ता तक उनको जो नेमतें मिली हैं उस पर शुक्रगुजारी के कलिमात लिखें। दूसरे ग्रोह को कहा कि आप नाशुक्री के मुतालिक लिखें। जिस ग्रोह ने शुक्रगुजारी के मुतालिक लिखा, उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है, इस पर हमें शुक्र। हम हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे वजूद को तंदुरुस्त और सही सलामत रखा है। उसने हमें सोने के लिए, रहने के लिए छत मुहैया की, खाने को उसने अपनी अजीम नेमतें हमें अता की हैं। तो जो खुशी की कैफियत थी वो सारी की सारी उन्होंने शुक्रगुजारी के तौर पर तहरीर की, तो उनको हकीकतन भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। दूसरा ग्रोह वो था जिसने अपनी बीमारी के मुतालिक लिखा और नाशुक्री का इजहार किया, जिसने नेमतों की कमी का लिखा और नाशुक्री का इजहार किया। तीसरा वो छोटे घर रहने की वजह से नाशुक्री का इजहार किया। तो जिस ग्रोह ने शुक्रगुजारी के कलिमात कहे, उस ग्रोह की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आएँ। तो शुक्रगुजारी करने की आदत डालिए और मेरे ख़्याल में रोज़ाना इंसान को अपना एहतसाब करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर पाई जाने वाली खुशियों को महसूस करना और लिखना। सिर्फ़ इंसान की अगर ज़ात से मुताल्लिक़ ही वो चीज़ें हों, इंसान उनको नोट करे, तो फिर इंसान कभी भी नाशुक्रों की लिस्ट में नहीं आएगा। एक और चीज़ का जो आपने इजाफ़ा करना है एक आदत का, वो ये है कि हफ्ते में 1 दिन ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन आप कभी नाशुक्री ना करें। हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखें जिसमें हर हाल में उस ज़ाते बारी ताला का शुक्र अदा करें। उसका शुक्र अदा करना कि या अल्लाह तूने सेहत दी, तूने बोलने का सलीका दिया, तूने चलने फिरने के लिए किसी का हमें मोहताज नहीं बनाया। वरना कितने लोग डिसेबल जिनसे ख्वाहिश पूछी जाए तो वो यही कहेंगे हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही है कि हम चल फिर सकें। नबीना से पूछा जाए तो हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिश क्या है, तो वो यही कहेगा मुझे आंखें मिल जाएं। जो गंजा है उससे पूछा जाए वो कहेगा बाल मिल जाएं। जो कोढ़ मरीज़ है उससे पूछा जाए कहेगा मरीज़ तंदुरुस्त हो जाए। जो कैंसर का मरीज़ है उसे पूछा जाए वो कहेगा कि तंदुरुस्ती मिली। तो इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी कसीर तादाद में नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत उसकी सेहत और तंदुरुस्ती है। तो एक आदमी से पूछा गया आपके नज़दीक सबसे बड़ी शुक्रगुजारी क्या है? वो कहने लगा काश मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी आँखों की पलकें बंद कर सकूं और झपक सकूं, क्योंकि वो आदमी मरीज़ था। उसकी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश ये थी, बल्कि उसने ये कहा था मेरा सारा मालो असबाब मुझसे ले लिया जाए और मैं अपनी मर्ज़ी से आँख की पलकें बंद कर सकूं और खोल सकूं। तो शुक्र अदा करना सीखिए। शुक्र अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारे लोगों में से सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ अता कर रखें। एक काम और कीजिए कि रात को सोते वक़्त अपना एहतसाब ज़रूर कीजिए। अपना एहतसाब करते वक़्त इस बात को ज़रूर पेश नज़र रखिए कि या अल्लाह आज मैं हकीकत में तेरी बंदगी तो नहीं कर सकता, मैं तेरी इबादत तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद तूने मुझे भूखा नहीं रखा, इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करता। तूने मुझे खाने को अशिया दी, इसका मैं शुक्र अदा करता। तूने मुझे माल दौलत से नवाजा, इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ।
تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان اگر شکر گزاری جیسی عظیم عادت کو اپنا لے تو انسان کو ایسی خوشیاں نصیب ہوں گی کہ کبھی وہ نہ شکرہ نہیں ہوگا۔ آپ نے وہ مشہور بات حضرت شیخ سعدی والی ضرور سنی ہوگی کہ آپ طویل سفر کے بعد جب ایک منزل پر پہنچے، وہاں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے گئے، طویل سفر کی بنا پر پیدل سفر کرنے کی وجہ سے آپ کا جوتا مبارک گھس چکا تھا اور وہ پھٹ چکا، ٹوٹ چکا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، یا اللہ تیرا بندہ ہو، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا تک میسر نہیں۔ نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک آدمی کی ٹانگیں تک نہیں، تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں فوراً سجدہ شکر بجا لایا، یا اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، میں نے بلا وجہ تیری بارگاہ میں شکوہ کیا، کم از کم تو نے مجھے ٹانگیں تو عطا کی۔ تو انسان اپنی زندگی کا ذرا احتساب کرے، غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنے کے لیے گھر دیا، پینے کے لیے پانی مہیا کیا، صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کو اس کے ارد گرد اس کے والدین، اس کے بیوی بچے، اس کے اہل و عیال، اس کے دوست احباب، یہ ساری کے ساری انسان کی زندگی میں میسر ہیں۔ تو پھر ان عظیم نعمتوں پر انسان ذرا شکریہ ادا کرنا تو سیکھے۔ اگر شکر کرے گا، آپ کسی کے نام شکریہ کا خط لکھ کر بھیجیں تو دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی تر و تازگی ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کر کے شکر گزاری اللہ کی بارگاہ میں کیجئے کہ یا اللہ کم از کم تو نے ہمیں عطا کرنے والا ہاتھ دیا ہے، مانگنے والا ہاتھ نہیں دیا۔ تو زندگی میں اگر آپ حقیقی خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر سکون لانا چاہتے ہیں، اگر اطمینان لانا چاہتے ہیں، اگر روحانیت چاہتے ہیں، اگر زندگی کے اندر آسائش چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پھر شکر ہر حال میں صبر اور شکر کرنا سیکھیے۔ اگر آپ شکر کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسلام کی وہ تعلیمات اپنانی پڑیں گی جس میں فرمایا گیا کہ مال و دولت کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور علم کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والی ہستی کو دیکھو، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ زندگی کی حقیقی خوشیاں چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو اللہ کا قرب چاہتے ہو، روحانیت چاہتے ہو، تو پھر قرآن کی اس آیت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، جو آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آئیے ہم عہد کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ جس حال میں اس نے رکھا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو شکر گزاری کی مٹھاس حاصل کرنی ہے، اگر آپ کو شکر گزاری کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ، ہر گھڑی شکر ادا کرنا سیکھیے۔ شکریہ کے کلمات دوسروں کو لکھ کر بھیجیے، اور بالخصوص اپنی ڈائری کے اندر ان تمام نعمتوں کا ذکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، دوسروں کو عطا نہیں کی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں دوسروں کے مقابلے میں کتنا زیادہ امیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ذات کا شکر بجا لانے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔